السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ محکمے سے سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ NGOs کے بعد اب پتھاری دار نظام بھی متعارف کرا دیا گیا ہے۔ سول اسپتال کراچی کے MS کے فرنٹ مین لاپتہ۔ محکمے سے سندھ میں عدالتی فیصلوں اور احکامات کی خلاف ورزیوں کی نئی سیاہ تاریخ رقم ہونے لگی۔ کچے کے ڈاکوؤں کی معافی کی اپیل کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا۔ محکمہ صحت کے پکے کے ڈاکوؤں کو کب قانون کی گرفت میں لیا جائے گا؟ محکمہ صحت کے ارباب اختیار کا دوہرا نظام خود گلے کی ہڈی بننے لگا۔ بات اعلانات سے بڑھ کر احکامات پر عمل کرنے تک جا پہنچی ہے۔ سندھ اور ملک کو قانون کے مطابق چلانا ہے یا عوام کو خود اپنے قانون بنانے کا راستہ دینا ہے؟ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ پہلے صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، ابھی جو میں نے محکمہ سے سندھ میں پتھاری دار نظام کی بات کی ہے، اس کی اجمالی تفصیل یہ ہے کہ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں ریاست کے اندر ریاست تو ماضی میں بھی محکمہ سے سندھ میں یہ صورتحال نہایت محدود طور پر رہی ہے، لیکن مالی اختیارات کا حامل قانونی افسر سرمایہ کار کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا نہ ہو بلکہ لیٹا ہوا ہو۔ میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے بار بار ارباب اختیار کی توجہ اس جانب مبذول کراتا چلا آ رہا ہوں کہ فوجگی کوٹے پر پیرامیڈیکل ٹیوٹر کے طور پر بھرتی ہونے والا وہاب اللہ یوسفانی کس قانون کے تحت سندھ سروسز اسپتال کراچی میں متوازی یا ڈیفیکٹو MS کے طور پر سامنے ہے۔ اس سنگین الزام کا نہ صرف ارباب اختیار کو نوٹس لے کر موجودہ الزام کے درست اور غلط ہونے کا فوری فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن ارباب اختیار کی اس حوالے سے مسلسل پراسرار خاموشی نے معاملے کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ سندھ بھر میں جب کووڈ-19 کے 89 ڈیز کے عارضی ملازمین کے فارغ کرنے کے فیصلے پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو چکا ہے، تو مذکورہ ہسپتال کی انتظامیہ کیا سندھ کابینہ سے اوپر کوئی بالائی مخلوق ہے کہ مذکورہ فیصلے پر محض اس لیے تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے کہ ڈیفیکٹو MS وہاب اللہ یوسفانی نے سابق MS ڈاکٹر روبینہ بشیر کے دور میں اپنے جن من پسند ملازمین کو خلاف قانون کووڈ-19 میں عارضی ملازمین کے طور پر بھرتی کروایا تھا، انہیں ٹیکنیشین قرار دے کر بدستور ان سے وہاب اللہ یوسفانی ذاتی کام پر انہیں مامور کیے ہوئے ہیں، ورنہ کاغذات کے مطابق تو ان سے قانون کے مطابق اب تک ان کی وصول کردہ تنخواہوں کی نہ صرف ریکوری ہونی چاہیے بلکہ اس جعل سازی پر وہاب اللہ یوسفانی، ڈاکٹر فرحت عباس، ڈاکٹر سکندر اقبال، صابر پٹھان و دیگر ان تمام لوگوں پر فراڈ کی FIR درج ہونی چاہیے جنہوں نے کورونا-19 کی عالمی وبا کے دوران جب مریض موت اور زندگی کے درمیان تھے، ان بدقسمت لوگوں کا فراڈ ذاتی مفاد کے حصول کے لیے جاری تھا۔ جیسا کہ حمزہ گدی بطور CT اسکین آپریٹر کے طور پر بھرتی ہوئے، ان کا سندھ میڈیکل فیکلٹی کا ڈپلومہ کہاں ہے، اسی طرح صابر پٹھان کا بھائی رضوان نسیم 2020 میں ڈسپینسر کی حیثیت سے بھرتی ہوئے، لیکن آج وہ ICU ٹیکنیشین کی حیثیت سے فہرست میں شامل ہے۔ مسلسل غیر حاضر اور کتنی OT میں رضوان نسیم نے ڈیوٹی انجام دی، ریکارڈ کہاں ہے؟ پھر حسنات علی ولد محمد علی پوسٹ وارڈ سرونٹ ہے، اسی طرح سے شہزاد ولد شوکت علی پوسٹ ڈرائیور ہے۔ وہاب اللہ یوسفانی بتائیں کہ یہ کون سی ٹیکنیشین کی تعریف ہے کہ یہ دونوں بدستور حسنات آپ کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے آپ کے محافظ کے طور پر، اور شہزاد یومیہ ڈیزل پیٹرول کی پرچیوں کا کیش کرانے کی بنا پر گھر سے نیٹ ورک چلا رہا ہے۔
2 بجے دوپہر کے بعد آپ کے دربار میں حاضری دے رہا ہے، اور اب تک مستقل ڈرائیوروں میں سے کسی کو ٹی پی ٹی کا قانونی انچارج بنانے کے بجائے ڈرائیوروں کی ڈیوٹی شہزاد کس قانون کے تحت لگا رہا ہے؟ کیونکہ محکمہ سے سندھ میں خود وہاب اللہ کی اپنی پیدائش جائز طریقے پر نہیں ہے، لہٰذا آپ کے وطن سے جائز ملازمین کی پیدائش کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ نیز ایل ڈی این کی خبروں کے بعد خلاف قانون اسٹور کیپر منصور علی خان نے لاکھوں روپے کی کوٹیشن پر خریدی جانے والی کاغذی دواؤں کا کس طرح سے ریکارڈ تیار کیا؟ خبر کے اندر کی تہلکہ خیز خبر انشاءاللہ کل ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے سب سے بڑے صوبائی تدریسی اسپتال ڈاکٹر رت کے امفاؤ سول اسپتال کراچی کے ایم ایس ڈاکٹر خالد حاجی جی بخاری کلینک والوں کا سب سے معتمد خاص افسر ڈاکٹر سنجے کمار ایک ہفتے سے اسپتال سے غائب ہے، جس کے بارے میں ایم ایس کی جانب سے تاحال ان کی غیر حاضری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کونسل کے رکن ڈاکٹر شاکر عالم پارٹی میں اردو بولنے والے نمائندوں کی ایک توانا آواز بنے ہوئے ہیں، تو دوسری جانب طویل عرصے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ چیئرمین بلاول زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے سابق جنرل سیکریٹریز نفیس احمد صدیقی مرحوم، راشد ربانی مرحوم، تاجدار حیدر مرحومین کے بعد سید وقار مہدی کو ان کی زندگی میں ہی صوبائی جنرل سیکریٹری شپ کے عہدے سے فارغ کر کے رکن قومی اسمبلی سردار رفیق احمد جمالی کو پیپلز پارٹی سندھ کا جنرل سیکریٹری منتخب کر دیا ہے، اور یوں پارٹی میں اردو بولنے والے رہنماؤں اور کارکنوں کو دیرینہ پارٹی کی روایت کو غیر متوازن پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر ایل ڈی این کے بیورو چیف غلام محمد میمن نے بتایا ہے کہ محکمہ صحت سندھ کے میڈیکل آفسر ڈاکٹر حمید کمار کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سول سوٹ دائر کرنے پر چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ، سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ، لیاقت علی بھٹی ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن، سیکشن افسر خادم حسین جندان سمیت ڈی ایچ او مٹھی ڈاکٹر ارشاد ہارون میمن، سول سرجن مٹھی کو رشوت کی عدم ادائیگی پر درخواست گزار کو ترقی اور پوسٹنگ نہ دینے پر متعلقہ ارباب اختیار کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ عدالت کے اس حکم نامے کی تفصیل آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔